جی تو السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو گائز امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو جا کے سبسکرائب کر لیں اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ تو گائز آج کا ولاگ کوئی خاص نہیں ہے، بس میں نے آپ لوگوں کا بتا دوں۔ آپ لوگ بھی کہتے ہوں گے یار اتنے دن ہو کے کوئی نیا ولاگ نہیں آیا میرا، تو بس تھوڑا سا آپ کا بھائی بیمار ہو گیا تھا پچھلے دنوں۔ تو میں بیمار کیسے ہوں، یہ تراویح پڑھنے گیا ہوا تھا میں، تو اچانک پتہ نہیں طبیعت خراب ہوئی، آخر کی جو ہے 4 تراویح جو ہیں بہت مشکلوں سے پڑھی ہیں میں نے۔ دل گھبرانے لگ گیا تھا، ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی، چکر آ رہے تھے، تو سجدے میں جاتا تھا اچانک گر جاتا تھا، پتہ نہیں سمجھ نہیں لگی نا ہوا کیا ہے۔ اور میں نے افطاری میں بھی مطلب کھانا شانا صحیح اس طرح نہیں کھایا، بس اس دن مجھے پیاس ہی بہت لگی ہوئی تھی، پانی سے میں نے پیٹ بھر لیا تھا، تو جس کی وجہ سے میں نے کھانا شانا نہیں کھایا، شاید اس وجہ سے پیٹ بھی خالی تھا اور دل گھبرا رہا تھا، پھر ٹھنڈ بھی اتنی لگ رہی تھی مجھے، تو پھر چکر آ رہے تھے۔ اینڈ پر میں نے آخری 4 تراویح جو تھی بہت مشکل سے پڑھی، تو وطر بھی پڑھنے تھے میں نے، لیکن میرے اندر ہمت نہیں تھی، میں نے کہا اگر میں نے وطر پڑھے نا تو میں بے ہوش ہو جاؤں گا، تو لیکن پھر میں نے اینڈ پر تراویح پڑھنی پڑی مشکلوں سے، پھر میں گھر آیا ہوں۔ گھر آ رہا تھا، چکر آ رہے تھے، کبھی میں اس تہوار میں ٹکر ہو میری، کبھی وہاں پر ٹکر ہو، تو آخر کار سے گھر پہنچوں بہت مشکلوں سے۔ تو گھر آیا ہوں، پھر ماما بھی پریشان ہو گئی، پھر میں نے ہیٹر لگایا، ماما نے میرے اوپر رضائی دی، لیکن پھر بھی مجھے ٹھنڈ لگے، میں ہیٹر کے اوپر چڑھ کے بیٹھ ہوں، لیکن پھر بھی مجھے اتنی ٹھنڈ لگے سمجھ ہی نہ آیا ہو رہا کیا میرے ساتھ۔ تو پھر ماما نے سب کو بلایا، آپا کو بلایا، بھابھی کو بلایا، اس کے بعد مجھے ہوش ہی نہیں تھی کہ مجھے ہوا کیا ہے، میں بالکل بے ہوش ہو گیا تھا گھر آ کے۔ پھر پتہ نہیں مجھے کون ہاسپٹل لے کے گیا، پہلے کنٹونمنٹ لے کے گئے مجھے، وہاں پر ان سے میری کنڈیشن کنٹرول نہیں، وہ کہتے ہیں ہم اس کی کنڈیشن ہمارے سے نہیں کنٹرول ہو رہی۔ انہوں نے پتہ نہیں مجھے کیا سی ٹی اسکین کیا، کیا کیا کیا، لیکن وہ لوگ نہیں کنٹرول کر سکے مجھے، پھر وہ کہتے ہیں ہم آپ کو ریفر کرتے ہیں، آپ اس کو ایم ایچ لے جائیں۔ تو پھر ایم ایچ ہاسپٹل مجھے لے کے گئے، وہاں پر پہلے یہاں سے تو گاڑی میں لے کے گئے تھے، پھر وہاں پر کنٹونمنٹ سے مجھے ایم ایچ ہاسپٹل جو ہے ایمبولینس میں لے کے گئے۔ پہلی دفعہ گائز میں ایمبولینس میں مطلب بیٹھا ہوں، اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے مطلب کرے تو، لیکن پھر خیر ایم ایچ ہاسپٹل لے گئے، وہاں پر انہوں نے مجھے دیکھا، وہاں پر آپ پتہ سینئر ڈاکٹر آرمی کا وہ آرمی وہ ہے ہاسپٹل، تو وہاں پر انہوں نے صحیح مطلب علاج وغیرہ کیا، میری کنڈیشن نارمل لے کے آئے، میری ہارٹ بیٹ بھی تیز ہو رہی تھی، پتہ نہیں سمجھ ہی نہیں آیا تھا ہوا کیا ہے۔ تو کہتے ہیں اس نے بڑی بڑی سانسیں لی ہیں مسجد میں، الٹیاں وغیرہ باقی میں، اور جو انہوں نے بولا وہی ہوا تھا، کیونکہ میں تو اس ٹائم بے ہوش تھا، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ہو رہا ہے کیا۔ ماما بابا سے پوچھ رہے تھے کہ اس کو کیا ہوا، ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ مجھے ہوا کیا ہے، لیکن بعد میں وہ جو ڈاکٹر بتا رہا تھا میرے ساتھ بس ساری کنڈیشن وہی ہوئی تھی، مسجد میں دل گھبرا رہا تھا، میں بڑی بڑی سانس لے رہا تھا، تو شاید اس وجہ سے ایسے ہو گیا تھا۔ تو پھر وہاں پر ڈرپ لگی مجھے، پتہ نہیں سی ٹی اسکین کے پتہ نہیں کیا کیا اتنے انہوں نے ٹیسٹ وغیرہ کیے، تو پھر الحمدللہ طبیعت وغیرہ بہتر ہے، پھر علاج وغیرہ انہوں نے میرا کیا، ساری رپورٹس میری ٹیسٹ وغیرہ کے سارے ٹھیک آئے۔ تو میں نے کہا آپ لوگوں کو بتاؤں، آپ لوگ بھی کہتے ہوں گے کہ میرا کوئی نیا ولاگ نہیں آیا، تو بس اسی وجہ سے تھوڑا سا بیمار ہو گیا تھا، لیکن اب الحمدللہ تھوڑا بہتر ہوں۔ پھر ڈاکٹرز نے منع بھی کیا تھا کہ اس کو روزہ نہ رکھوانا، پھر کل کا روزہ جو گزرا ہے وہ پھر میں نے نہیں رکھا، روزہ بھی نہیں رکھا تھا، لیکن آج الحمدللہ تھوڑا سا بہتر ہوں۔ تو میں نے کہا آپ لوگوں کو بتاؤں کہ انشاءاللہ تھوڑی طبیعت میری ٹھیک ہوگی تو کوئی نہ کوئی ولاگ میں ضرور لے کے آؤں گا، تو ٹھیک ہے۔ اور میرے بھائیوں نے ویڈیو بھی بنائی ہے، تو مجھے تو پتہ نہیں تھا، لیکن خیر میں نے کہا آپ لوگ کلپ دکھاؤں، میں نے ویسے اپنے چھوٹی سی ویڈیو پوسٹ کی ہے پچھلی ویڈیو، اگر آپ لوگ آپ نے دیکھی ہوگی تو وہ بھی دیکھ لیں آپ لوگ، اور میں اس میں بھی ایڈ کر دیتا ہوں اپنے کلپ، جو میں بیمار ہوں، میں بالکل بھی ہوش میں نہیں تھا، تو مجھے تو پتہ نہیں ہے میرے بھائیوں نے میری ویڈیو بنائی ہے کہ نہیں، تو انہوں نے بنائی تھی، پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ لوگ میری ویڈیو دیکھیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا رب کریم جب کسی کو بیمار کرتا ہے نا تو پھر اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرماتا ہے جب پتہ کر کے آؤ کسی سے میری شکایت تو نہیں کر رہا، تو فرشتے جا کے عرض کرتے ہیں مالک اس کے پاس تو جو بھی آیا نا اس نے یہی کہا کہ الحمدللہ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے میں راضی ہوں، اس نے تیری شکایت نہیں کی، اس نے تیری رضا پہ اس بیماری کو تیری طرف سے آزمائش سمجھ کے قبول کیا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے، رب فرماتے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اگر میں اسے اس بیماری سے شفا دوں گا تو جو اس کے پاس خون ہے اس سے بہتر خون اسے عطا کروں گا، اور جو اس کے پاس گوشت ہے اس سے بہتر اسے گوشت عطا کروں گا،
اور اگر میں اسے اس بیماری میں وفات دوں گا تو پھر میں اسے جنت عطا کروں گا. اگر شفا دوں گا تو بہترین شفا دوں گا, اور اگر وفات دوں گا تو پھر جنت دوں گا. جب آپ حوصلے کے ساتھ چیزوں کو قبول کرتے ہیں, جب آپ کی طبیعت کے اندر صبر چھلکتا ہے. اور ٹھیک ہے گائز, تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. میری طبیعت تھوڑی بہتر ہو جائے انشاءاللہ کسی نئے ولاگ کے ساتھ, اور آپ لوگ میرے لیے دعا کریں کہ انشاءاللہ میں جلد از جلد ٹھیک ہو جاؤں. لیکن الحمدللہ پہلے سے بہت بہتر ہوں میں. ٹھیک ہے گائز, تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئے ولاگ میں کسی نئی چیز کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.